مطالبہ بھی رہا صوبائی خود مختاری کا، کچھ سفر کی ابتدا بھی ہوئی، جو جوش و خروش صوبوں میں ہونا چاہیے تھا ان چیزوں کو ممکن بنانے میں، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگین یہ تھوڑا سا کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے اور تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کا ایشو بھی ہے، اور اس میں قیادت بنیادی طور پہ سیاسی قیادت کی ذمہ داری آتی ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے ایک اتنا کریٹیو آئین تخلیق کیا لیکن وہ اس تخلیق کو آپ لوگوں تک پہنچا نہیں سکے، لوگوں تک بتا نہیں سکے، اور اس میں آپ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈیولوشن کا پروسیس شروع ہوا ہے، یہ ختم ہوگا گاؤں میں جا کے. اب کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ تو گاؤں میں ہے، جو پولیٹیشنز کا ووٹر ہے وہ تو گاؤں میں ہے، ایون شہروں میں بھی یونین کاؤنسل محلے کی سطح تک. تو جو ایک ڈسکنیکٹ ہے ظفر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھوڑا سا ڈسکنیکٹ جو ہسٹوریکل ہے شاید اس کی وجہ سے، اور یہ وہ ایشوز ہیں جہاں آپ نے میڈیا والی بات کی، یہ وہ ایشوز ہیں جس میں میڈیا کو فوکس کرنا چاہیے. اچھا، اس میں میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا تھا کہ عام طور پہ ہمارے میڈیا کا جو فریم ہے وہ یہ ہے ہیسٹ کا فریم. ایک ایشو آیا، اس کو ایگزاسٹ کیا، اگلے ایشو کے پیچھے چل پڑے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر جو ہمارے خواب تو بہت منتشر ہوئے، جمہوری خواب بھی، آئینی خواب بھی، وفاقی خواب بھی، اگر انہیں ہم نے یکجا کرنا ہے تو کیا ہم ایپیسوڈک فریم سے صرف لمحاتی سی بات کر کے وہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں جو قومی نصب العین ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اس میں ایک بہت اہم ضرورت ہے کہ 18th امینڈمنٹ کا اسپیسیفکلی جو میڈیا انڈسٹری اور میڈیا آرٹیکولیشن ہے اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوا ہے، اس پہ بھی ایک سیریس ڈسکشن اور سیریس گفتگو ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ ایک ریسرچ آئی کہ جی اپریل سے اکتوبر 2008 کے مختلف اخبارات ایک ادارے نے اسٹڈی کیے، جس میں صرف یہ دیکھا گیا جی کہ لوکل گورنمنٹ ریلیٹڈ خبریں جو ہیں ان کی نوعیت کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ ریلیٹڈ یا ڈسٹرکٹ ریلیٹڈ کی سپیس ہی نہیں ہوتی. یہاں پہ جو مفصل رپورٹر کی اگر کوئی خبر آتی ہے تو وہ اسی طریقے کی خبر آتی ہے کہ عجیب الخلقت بچے کی پیدائش، یا جی فلان یا اس قسم لڑکی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی. یعنی آپ جو مثال کے طور پہ اس میں جو ریسرچ تھی اس میں یہ تھا کہ صرف 11% آف دا ٹوٹل نیوز پبلشڈ آن لوکل گورنمنٹ ور ریلیٹڈ ٹو سروس ڈیلیوری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب 18th امینڈمنٹ کے بعد چونکہ میڈیا ٹریک کرتا ہے ہیپننگ کو، میڈیا ٹریک کرتا ہے پاور اور پالیٹکس کو، یا پالیسی گیپس کو، یا ایون فار دیٹ پالیسی گیپس کو بھی. تو اگر پالیسی، پاور اور ہیپننگ اور ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن 18th امینڈمنٹ نے اسلام آباد سے اٹھا کے صوبوں میں پھینک دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پھینک نہیں دی، صوبوں نے بڑی لڑ کے لی. ایگزیکٹلی، آئی کریکٹ، تھینک یو فار کریکٹنگ مائی ایڈیم. اگر صوبوں میں منتقل ہوئی ہے، صوبوں کو اختیارات وہ دیے گئے ہیں، تو میڈیا کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب جس ہیپننگ کو اس نے فالو کرنا ہے وہ اسلام آباد میں تو ہو نہیں رہی، جس ریسورس ڈسٹریبیوشن کو اس نے فالو کرنا ہے وہ تو صوبے میں ہو رہی ہے، اور صوبے میں اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کی ڈی سینٹرلائزیشن کا ایک لیسن میڈیا کے اوپر یہ ہے کہ ہمیں نالج بھی ڈی سینٹرلائز کرنا پڑے گا. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ میڈیا کس طرح اس کلچر کو بڑھانے میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے؟ آپ کی نظر میں کیا کیا قباحتیں ہیں اور کیا کیا امکان ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم میڈیا کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتے، میڈیا اپنا راستہ خود منتخب کرے گا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل لیول کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز پرو ایکٹیو رول پلے کرتی ہیں اور وہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں جا کے ایک طرف تو جو سروس ڈیلیوری ہو رہی ہے وہ باور کرا رہے ہیں لوگوں کو، اور دوسری طرف یہ سارے جو اقدامات ہوئے ہیں ان کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، پولیٹیکل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، میڈیا مجبور ہوگا کہ وہاں جائے اور وہاں جا کے اس کو کوریج دے. یہ اگر آپ نہیں کریں گے اور میڈیا سے توقع رکھیں گے کہ وہ خود آن کے پوچھیں آپ سے کہ جی آپ کیا کریں، وہ نہیں کریں گے. جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ کور کرتا ہے ہیپننگ کو، تو دس شوڈ ریئلائز ان اے ہیپننگ. جو آپ نے 18ویں ترمیم کی اور اس کے نتیجے میں جو آپ نے ایک نیا سسٹم دیا، وہ اگر ہیپن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہیں پہ، میڈیا لامحالہ وہاں جائے گا اور اس کو کور کرے گا.